بسم اللہ الرحمن الرحیم سبت اکبر رسول اسلام اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی اور اس کائنات میں وہ دو ہستیاں کہ جن سے نسل رسول کا تسلسل منحصر ہے، ان دو میں سے ایک وہ دو شخصیتیں کہ جنہیں اللہ نے پوری کائنات کے ازل سے لے کے آخر تک کے تمام جنتیوں کا سردار مقرر فرمایا، ان دو میں سے ایک 9 اماموں کے پدر بزرگوار ابو الائمہ حسین ابن علی پر خود جن دو اماموں کی اطاعت واجب ہے، ان دو میں سے ایک وہ 5 ہستیاں کہ جو کساں کے نیچے آئیں اور پروردگار نے فرشتوں سے اپنی تقدیس اور ذکر چھڑوا کر ان کی شان اور افضلیت بیان فرمائی، ان 5 میں سے ایک وہ 4 جو ختمی مرتبت کے ساتھ میدان مباہلہ میں جا کر اسلام اور رسول اسلام کی حقانیت کی گواہی دینے کے لیے گئے، ان 4 میں سے ایک وہ 2 کہ جو مہر ختمی مرتبت پر سواری کیا کرتے تھے، ان 2 میں سے ایک وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ۔ مجھ سے پہلے ذاکرین اعظام آپ کی مدح و ثنا بیان کر رہے تھے، اب میں ایک مبتدی جاہل ابتدائی طالب علم شاید کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں، لیکن مدح حسن مجتبیٰ کے لیے اللہ نے جس ہستی کو معین فرمایا وہ سید الانبیاء امام الانبیاء سید الرسل محمد مصطفیٰ علی فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، لیکن جب خود مدینۃ العلم اور مدینۃ الحکمت یا دار الحکمہ رسول اسلام کی ذات ہو تو وہ سمندروں کو کوزے میں سمونے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس لیے ہم اگر حسن مجتبیٰ کی شخصیت اور اوصاف و کمالات و فضائل و محاسن بیان کرنا چاہیں، شاید گھنٹے گزر جائیں، دن گزر جائیں، راتیں گزر جائیں، ہفتے گزر جائیں، لیکن آپ کی شخصیت کی الف با کا ادراک کرنے اور بتانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن باب مدینۃ العلم نہ خود مدینۃ العلم دار الحکمہ رسول اسلام نے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو اس سمندر کو کوزے میں سمویا اور فرمایا امام حسن مجتبیٰ کے تعارف میں کہ لو کان الحسن شخصا لکان حسن ابن علی، کہ اگر حسن کو اس کائنات میں مجسم کیا جائے تو وہ حسن تام حسن مجتبیٰ کی شکل میں وقوع پذیر ہوگا۔ اردو کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لفظوں کی قلت کا شکار اس لیے کہ کوئی قدیم زبان نہیں ہے، اردو کی تاریخ بہت مختصر ہے نہ، اس لیے بہت ساری کیفیات کو بیان کرنے کے لیے خود ادیب بھی، شعراء بھی
وہ تو ہی دامنی کا شکار ہوتے ہیں، تنگی الفاظ کا شکوہ کرتے ہیں. خود غالب کو دیکھ لیجئے، میر تقی میر کو دیکھ لیجئے، خود ڈاکٹر اقبال کو دیکھ لیجئے. اردو کو ناکافی سمجھ کے پھر اپنے معافی ضمیر کا ابلاغ کرنے کے لیے فارسی کو انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ فارسی میں اردو کی نسبت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. پھر عربی، ہمیں اگر یہ ستون اچھا لگے تب بھی ہم کہیں گے یہ بڑا خوبصورت ہے، اگر یہ پنکھا اچھا لگ جائے تب بھی کہیں گے خوبصورت ہے، اگر کوئی علمی کتاب سامنے آ جائے اسے بھی کہیں گے خوبصورت ہے، اگر کوئی علمی بیان سن لے اسے بھی کہیں گے خوبصورت ہے، اگر کسی زاہد اور عارف کو دیکھ لیں کہیں گے کیا خوبصورت شخصیت ہے. ہر ایک کو خوبصورت کے لفظ سے کہیں گے. لیکن عربی میں، فارسی میں ایسے نہیں ہے، وہاں پر خوبصورتی کو تقسیم کر دیا گیا. جیسے فارسی زبان میں حسن ظاہر کو بیان کرنے کے لیے لفظ قشنگ استعمال کیا جاتا ہے. جب کسی پھول کی خوشبو کو، جب کسی پھول کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو، جب کسی ظاہری چیز کو بیان کرنا ہو، جب کسی میز کرسی کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو، پھر کہتے ہیں بہت قشنگ ہے. لیکن جب کسی کی معنویت کو بیان کرنا ہو، کسی کی فضیلت کو بیان کرنا ہو، کسی کے شرف کو بیان کرنا ہو، کسی کے علم کی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہو، کسی کی شجاعت کی طرف، کسی کی سخاوت کی طرف، کسی کی استقامت کی طرف، کسی کے حلم کی طرف، کسی کی معرفت کی طرف، کسی کے زہد کی طرف، کسی کی بصیرت کی طرف، تو یہ نامرئی خصوصیات، یہ نہ دکھائی دینے والے اوصاف، ان کے لیے قشنگ کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. اب انہیں کہا جاتا ہے زیبا، زیبائی کہا جاتا ہے. تو حسن ظاہری اسے قشنگ کہتے ہیں، حسن باطنی اس کو حسن، حقیقی حسن سے مراد یہی حسن باطنی ہے، یعنی اوصاف، یعنی فضائل، یعنی کمالات، یعنی استقامت و صبر و حسن و جمال، یہ جتنی بھی خوبیاں، جتنے بھی کمالات ہیں. ختمی مرتبت نے خلاصہ کیا، سمندروں کو کوزے میں سمویا امام حسن مجتبیٰ کے تعارف میں، کہ جتنی بھی اس کائنات میں خوبیاں ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، علم و حلم و شجاعت و عفت و حیا و استقامت و غیرت و شجاعت و تقوی و بصیرت، جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، ان تمام تر کمالات اور فضیلتوں کی حد انتہا کو اگر مجسم کر دیا جائے اور انسانی پیکر میں منتقل کیا جائے، تو اگر ان فضیلتوں کی حد انتہا اور ان کمالات کے آسمان کو انسانی پیکر میں منتقل کر کے دنیا میں بھیجا جائے، تو اس فضیلتوں کے پیکر کا نام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہوگا. ہر وصف اپنے کمال پر ہے. طہارت سے شروع کریں، آپ کی عصمت سے شروع کریں. منتخب کی کیا وقت منتخب کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا نقطہ وسط، دو نمازوں کے درمیان کا وہ لمحہ، اور جو جگہ معین کی اس کائنات میں اس نور کے ظہور کے لیے، وہ جائے نماز، جس جائے نماز پر سیدہ زہرا تشریف فرما ہو. کون اس ہستی کی آمد بیان کر سکتا ہے؟ کون اس ہستی کے شرف کو بیان کر سکتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ کسی نے ام المومنین عائشہ سے استفسار کیا، آپ بتائیں آپ کی نگاہ میں فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں. کیا خوبصورت جملہ کہا. بنت ابی بکر عائشہ نے کہا کہ ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں. صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر، کہ جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی پھر حسن کی ولادت ہوئی. کچھ دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر پڑھ رہی تھی. یہ عزت حسن مجتبیٰ ہے، یہ طہارت حسن مجتبیٰ ہے، یہ عصمت حسن مجتبیٰ ہے کہ جب نماز ہوتی ہے پھر یہ آتے ہیں، جب یہ آتے ہیں پھر نماز ہوتی ہے. جن کے نور کے ظہور کے لیے اللہ نے دو نمازوں کا درمیانی آلاف و تحیت و ثنا ہے. کیا شرف ہے، کیا مقام ہے. کس سے تقابل کریں؟ برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ
عبداللہ بن عثمان بن عامر جنہیں دنیا ابو بکر کہتی ہے، ایک دن اپنی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ گفتگو شروع کی اور دونوں میں نے بات چھڑی. ایک نے کہا میں افضل ہوں، دوسرے نے کہا میں افضل ہوں، ایک نے کہا میں یار غار ہوں، پیغمبر کے ساتھ غار میں شریک رہا، سفر میں شریک رہا، میں نے آدھا مال راہ خدا میں دیا، سارا مال راہ خدا میں دیا. اسما بنت امیس نے کہا کہ مجھے نبی اسلام کے گھر میں کچھ دن خدمت کا شرف حاصل رہا. دونوں میں بحث چھڑی، دونوں مصر ہیں، ہر ایک اپنے ادعا پر بدستور قائم ہے. ایک کہہ رہے میں افضل ہوں، دوسری کہہ رہی ہے میں افضل ہوں. زوج و زوجہ اسما بنت امیس، عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر، یہ دونوں پہنچے بارگاہ رسالت میں. اپنا مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے. امام الانبیاء سید الرسل، بتا دیجئے اسے تجرید بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا ہے. اتنی بڑی روایت جب دونوں پہنچے بارگاہ رسالت میں اور عرض کیا اتنا بتا دیجئے ہم میں سے افضل کون ہے؟ میں غار میں آپ کے ساتھ رہا، سفر میں آپ کے ساتھ رہا، میری اسلام کے لیے یہ قربانیاں، میں سابق الاسلام ہوں، یہ آپ کے گھر میں رہی. ختمی مرتبت نے تبسم فرمایا، کہا اے ابو بکر شاید تم نہیں جانتے اسما بنت امیس کو میرے بیٹے حسن مجتبی کی اس لمحے جب وہ دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو ان کی ماں فاطمہ زہرا کی خدمت کا شرف حاصل ہوا تھا. ان کا تمہارا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو خاتون امام حسن مجتبی کی اس کائنات کے آمد کے موقع پر داعیہ کی خدمت کا فریضہ انجام دے اور اسی کا شوہر اس کی برابری نہ کر سکے، وہ حسن مجتبی جن کی نسبت سے اس خاتون کو یہ شرف حاصل ہوا، اس حسن مجتبی کی کسی شام کے باغی کے ساتھ تقابل کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ حسن مجتبی عزتوں کا قرآن ہے، حسن مجتبی طہارتوں کا قرآن ہے، حسن مجتبی عصمتوں کا قرآن ہے، حسن مجتبی علم نبی کا وارث ہے، حسن مجتبی شاگرد پروردگار ہے. روح زمین پر سوائے پروردگار کے کوئی ذات حسن مجتبی کا استاد نہیں ہے، حسن مجتبی کا معلم، حسن مجتبی کا مرشد، حسن مجتبی کا استاد صرف اور صرف اللہ ہے. اس لیے ایک مرتبہ حسن مجتبی جب ختمی مرتبت کی بارگاہ میں ہزاروں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام ختمی مرتبت کا بیان سن رہے تھے، سب کے سب ہمتن گوش تھے. انہی کے بیچ میں امام حسن مجتبی تشریف فرماتے، لیکن بجائے اپنے نانا کا بیان سننے کے کیا انداز ہے کہ اپنی ٹھوڑی مبارک کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا ہے اور اپنی کوہنی ہاتھ پر ٹیکے ہوئے برابر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہ اسی اسنا میں عام اور خاصہ کے مورخین نے اس روایت کو بیان کیا کہ اسی دوران میں ایک صحابی جو آپ کے پہلو میں بیٹھا تھا بہت دیر سے امام حسن مجتبی کی طرف گھورے چلا جا رہا تھا، دیکھتا رہا، پھر اس کا پیمانہ صبر لبریز ہوا. بالآخر جب اس کا پیمانہ صبر چھلک گیا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول، ٹھیک ہے آپ رسول اسلام کے فرزند ہیں، آپ رسول اسلام کے نواسے ہیں، لیکن یہ خلاف ادب ہے کہ وہ ممبر پر درس دیں، دین کے مسائل بیان کریں، شریعت کے مسائل بیان کریں، اور آپ باقی افراد کی طرح سے ان کا درس سننے کے بجائے، ان کا بیان سننے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھیں. یہ خلاف ادب ہے، خلاف تہذیب ہے، یہ خلاف ادب رسول ہے. تقاضے ادب یہ کہ آپ بھی باقی افراد کے ساتھ پورے غور و خوض سے ختمی مرتبت کا بیان سماعت فرمائیں. حسن مجتبی نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ نکالا اور پھر رخ کیا اس صحابی اور رسول کی طرف. اس سے پہلے کہ لبہائے حسن مجتبی میں جنبش پیدا ہو، ختمی مرتبت جو فراز ممبر سے یہ سارا منظر مشاہدہ فرما رہے تھے، اپنا بیان وہی چھوڑا اور اپنے بیان کو چھوڑ کر اس صحابی کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے میرے صحابی دائل حسن المجتبی، حسن مجتبی کو چھوڑ دے، حسن کو میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، تم سنو، تمہیں ضرورت ہے. ان الحسن لجلاحظ لوح المحفوظ. یہ نہ سمجھنا کہ حسن مجتبی کسی عام بچے کی طرح سے ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھے جا رہے، نہ بظاہر آسمان کی طرف دیکھ رہے، لیکن حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا مطالعہ کر رہے ہیں،
مطالعہ اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر لے یہ بھی کم شرف نہیں ہے، لیکن یہ حسن کا تعارف نہیں بن سکتا۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ ان الحسن لیطالع لوح المحفوظ، فرمایا نا ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ۔ مطالعہ الگ ہوتا ہے، ملاحظہ الگ ہوتا ہے۔ مطالعہ کسب علم کے لیے ہوتا ہے، حصول علم کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنی جہالت کو کم کرنے کے لیے، اپنی جہالت کو برطرف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے انسان مطالعہ کہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، لیکن ملاحظہ کبھی بھی علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ملاحظہ تصدیق کے لیے ہوتا ہے، ملاحظہ تائید کے لیے ہوتا ہے کہ جو علم میرے پاس ہے، جو علم یہاں لکھا ہے، ان میں اینیت ہے، وحدت ہے، یا اسنینیت ہے، دوئیت ہے، افتراء۔ اور اب یہ شاگرد خدا میرے درس میں بیٹھ کر اسی لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے کہ جو علم اللہ نے میرے سینے میں دے کے بھیجا ہے اور جو علم اللہ نے لوح محفوظ پہ رکھا ہے، ان میں وحدت ہے، اینیت ہے، یکسانیت ہے، جو دوئیت اور افتراق اور جدائی ہے۔ یہ مقام حسن مصطفیٰ ہے۔ ملتان کے جوادیہ کے وہ مومنین کی جو سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اور پھر کسی حد تک تھکاوٹ کی کیفیت میں بیٹھ کر سوچ میں پڑ جائے کہ ختمی مرتبت نے کیا فرمایا، نا عرب اور حجاز کے علم و ادب اور لسانیات کی دقتوں اور باریکیوں پر نگاہ رکھنے والے، فصاحت و بلاغت کے شیدائی، جیسی فراز منبر سے ختمی مرتبت کا یہ لفظ سنا، یہ غیر معمولی لفظ تھا۔ اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ ان الحسن لیطالع لوح المحفوظ، تب بھی اسے تحمل کرنا دوسروں کے لیے بہت سخت تھا، لیکن کیا فرمایا، لیلاحظ۔ وہ جو لیطالع اور لیلاحظ کا فرق دقیقاً سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے اور اپنا بیان جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کیا، لیکن وہ مجمع جو سراپا حیرت بنا ہوا ہے، اب پیغمبر اپنا بیان آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے ختمی مرتبہ سے متعلق کہ شاید اپنے نواسے کی محبت میں احساسات، جذبات اور عواطف کی رو میں بہہ گئے، جوش خطابت میں یہ جملہ کہہ دیا۔ وہاں پر جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ گھروں میں، بازار، ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ غیر معمولی بات تھی۔ ادھر صحابہ کرام گھروں کو گئے، اب سارے گھروں میں جہاں 2 افراد بیٹھتے ہیں، 4 افراد بیٹھتے ہیں، خواتین کے ساتھ مرد بیٹھ رہے ہیں، یہی بات چل رہی ہے۔ یہ پیغمبر نے کیا کہہ دیا؟ اور پھر دوسرے روز حسب معمول وہی صحابہ کرام محضر ختمی مرتبت میں آئے، لیکن آج پیغمبر نے عجیب کام کیا۔ شاید پچھلے دن والی بات صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے بھول جاتے، لیکن آج ختمی مرتبت نے وہ کام کیا کہ اگر کوئی بھولنا چاہے تب بھی نہ بھول سکے۔ غدیر سے پہلے غدیر بنائی، اور وہ نواسا جسے ہر روز اپنی محفل میں بٹھاتے تھے، آج پہلی مرتبہ اسی نواسے کو اٹھا کر ساتھ لے آئے اور اپنی گود میں بٹھا کر ختمی مرتبت نے اپنا بیان شروع کیا۔ اور جیسے جیسے لوگ پیغمبر کی بات سن رہے ہیں، پیغمبر کی آواز سامعین اور حاضرین کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن سب کی نگاہیں حسن مجتبیٰ کے چہرے پر گڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ کل پیغمبر نے احساسات اور جذبات کی روح میں بہہ کر اتنی بڑی بات کہہ دی، اور آج اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو اپنے ہمراہ ممبر پر لے گئے۔ بھلا ممبر کیا اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لے جانے کی جگہ ہے؟ لیکن پیغمبر نے ان چہروں کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بیان کو آگے بڑھایا اور گفتگو جاری رکھی، یہاں تک کہ ابھی پیغمبر گرامی اسلام کا بیان چل رہا تھا کہ اسی محفل میں ایک بزرگوار تشریف لائے، اور جیسے ہی وہ بزرگوار پیغمبر کی بزم میں داخل ہوئے، ختمی مرتبت میں کھڑے ہو کر حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگایا، کھڑے ہو کر 2 قدم آگے بڑھ کر اس شخصیت کا استقبال کیا
استقبال کیا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا اور اس کے بعد استفسار کیا. بتائیں کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف لائے؟ تو آنے والے نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں حسب سابق استفادے کے لیے آیا، حسب سابق اپنے سوالوں کے جواب لینے کے لیے آیا، جواب مطلوب تھے آپ کی بارگاہ میں آیا. ختمی مرتبت نے کیا جواب دیا؟ کہ اگر مناسب سمجھے تو آج اپنے سوالوں کے جواب مجھ سے پوچھنے کے بجائے میرے فرزند حسن مجتبیٰ سے پوچھ لیں کہ مجھے کیا باک ہے، مجھے کیا عذر ہے. جیسے آپ فرمائیں. وہاں سے آنے والے بزرگوار نے امام حسن مجتبیٰ کو، یہ 3 سال سن ہے، 3 سال عمر ہے، گود سے، پیغمبر کی گود سے لیا اور اٹھا کے اپنے ہمراہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں لے گئے اور وہاں امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا اور خود امام حسن مجتبیٰ کے سامنے 2 زانو ہو کر اس طرح سے بیٹھے جیسے ہمیشہ رسول اسلام کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. کبھی وہ سوال کرتے ہیں، امام حسن جواب دیتے ہیں، پھر وہ نیا سوال کرتے ہیں، پھر امام حسن جواب دیتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. اور ادھر ان 2 کو رخصت کرنے کے بعد پیغمبر نے اپنی بات جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دی. اور شمع رسالت کے پروانے ادھر پیغمبر کی باتیں سن رہے ہیں، آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن مڑ مڑ کر مسجد نبوی کی گوشے میں ان 2 شخصیتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور برابر ایک ہیجان برپا ہے ذہنوں میں، ذہنیتوں میں ایک طوفان برپا ہے کہ کل کیا کہہ دیا اور آج کیا ساتھ لے کے آگے. اور اتنی معتبر شخصیت کی اٹھ کے اس کا استقبال کیا اور پھر خود جواب دینے کے بجائے ایک بچے کے سپرد کر دیا. بھلا وہ پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہوں گے اور یہ بچہ کیا جواب دے رہا ہوگا. اسی کچ مچ کی کیفیت میں، اسی الجھاؤ کی کیفیت میں مسلسل تجسس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پیغمبر چہروں سے ان ساری کیفیتوں کو بھانپتے ہوئے خاموش ہیں اور اپنا بیان آگے بڑھا رہے ہیں نظر انداز کیے ہوئے. اور یہاں تک کہ وہ بزرگوار جو بزم رسالت امام میں حاضر ہوئے تھے اٹھے اور امام حسن مجتبیٰ کو لے کے آئے. ادھر پیغمبر نے بھی اپنا درس ختم کیا اور ادھر آنے والے نے امام حسن مجتبیٰ کو دوبارہ پیغمبر کی گود میں رکھا. رکھنے کے بعد شکریہ ادا کیا اور جانے لگے. تو جب وہ جانے لگے تو ختمی مرتبت نے استفسار کیا، پوچھا تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، سوالوں کے جواب ملے؟ کہاں یا رسول اللہ آپ کے انداز میں اور آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا، ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا. یہ کہا بزم رسالت سے رخصت ہوئے اور وہ مجمع شمع رسالت کے پروانے جو سراپا حیرت بنے ہوئے تھے انہی میں سے ایک نے جرأت کر کے حضرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ آنے والا کون تھا؟ مدینے کا تو نہیں تھا، ورنہ ہم پہچان لیتے، لیکن اتنا جلیل القدر تھا، اتنی برجستہ شخصیت کا حامل تھا کہ آپ نے بیان چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر کر آنے والے کا استقبال کیا. کون تھا یہ؟ فرمایا یہ آنے والے جناب خضر تھے. خضر تھے. خضر کون ہے؟ اگر خضر کو سمجھیں گے تب حسن مجتبیٰ کی شخصیت کی الفبا سمجھ میں آئے گی. 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں اور 313 رسولوں میں سے نبی وہ جس پر وحی آئے لیکن اس پر تبلیغ واجب نہ ہو، رسول وہ کہ وحی کے ساتھ ساتھ اس پر تبلیغ دین بھی واجب ہو. تو 313 رسول ہیں
1,24,000 نبیوں میں سے، اور ان 313 رسولوں میں سے 5 رسول اولی العزم ہیں، اور ان 5 اولی العزم رسولوں میں سے ایک رسول جن کا نام ہے موسیٰ، جو صاحب شریعت ہے، جو صاحب کتاب ہے، جو صاحب معجزات ہے۔ یہ موسیٰ کلیم جنہیں اللہ نے تورات عطا کی، ید بیضا عطا کیا، عصا عطا کیا، معجزات عطا کیے، شریعت عطا کی، نبوت و رسالت و عصمت و طہارت سے نوازا، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں 2 چیزوں کے طالب کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک علم کا طالب، ایک مال کا طالب۔ تو جناب موسیٰ نے یہ سب کچھ ملنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ احدیت میں سوال کیا، دعا کی، پروردگار مزید علم عطا فرما، پروردگار تو مجھے مزید معرفت عطا فرما۔ حق تعالی نے موسیٰ کی دعا کو مستجاب کیا۔ 15ویں پارے کا آخری حصہ، 16ویں پارے کا شروع۔ مسلمان کی عادت ہے ہر روز ایک پارا پڑھتا ہے، کل 15 رمضان ہے تو اس ترتیب سے مسلمان 15واں پارا پڑھیں گے۔ تو جب آخری حصے میں پہنچے تو یہاں سے یہ ساری داستان شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے مکمل اس داستان کو بیان کیا 15ویں پارے کے آخری حصے سے شروع کر کے 16ویں پارے کے ابتدائی حصے تک اس داستان کو مکمل ایک ایک بات کو بیان کیا۔ موسیٰ کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا نے فرمایا موسیٰ اگر مزید علم چاہیے تو جاؤ فلاں مقام پر جہاں 2 دریا مل رہے ہیں وہاں ایک شخصیت کھڑی ہوگی، جاؤ جا کے ان سے خواہش کرو، عرض کرو کہ تمہیں اپنی شاگردی میں لے لے۔ موسیٰ پہنچے، استجابت دعا کے بعد اس مقام پر دریا کے کنارے تو کون کھڑا تھا؟ خضر، جناب خضر۔ کون جا رہا ہے؟ 5 اولی العزم رسولوں میں سے ایک، صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب عصمت و طہارت و نبوت، موسیٰ کلیم۔ جب شریعت مل چکی، رسالت مل چکی، نبوت مل چکی، مزید علم اور مزید معرفت کے لیے جب پہنچے سامنے خضر کھڑے تھے۔ بتایا مجھے بھیجا گیا، کہا مجھے پتا ہے آپ کو بھیجا گیا سیکھنے کے لیے، میں سکھانے کے لیے آمادہ ہوں، یہ قرآن ہے، لیکن میری شرط ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنے کے لیے تحمل دکھانا پڑے گا۔ اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا تو میں آپ کو خود سے الگ کر دوں گا۔ موسیٰ کلیم نے کہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور تحمل کا مظاہرہ کروں گا۔ اس شرط کے بعد مدرسہ خضر میں داخلے کی جو شرط تھی وہ تحمل اور برداشت تھا، اس لیے کہ 2 عالم ایک ساتھ چل سکتے ہیں لیکن کبھی عالم اور عالم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر ایمان میں 2 مومن برابر ہیں تو ساتھ چلیں گے، لیکن ایک میں ایمان کے اعتبار سے بالائی سطح پہ ہو اور اس ایمان کو آشکار کر دے، دوسرے کے لیے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، یہ ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں، اس لیے ضروری نہیں کہ اپنا ہر عقیدہ دوسرے پر آشکار کیا جائے۔ کچھ معاملات خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ معاملات معصومین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو خضر نے یہ شرط رکھی کہ آپ کو تحمل کرنا پڑے گا، اگر مجھ سے سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھنے کی پہلی شرط ظرف ہے، ایسا نہ ہو کہ ظرف چھلک جائے اور آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں تو میں آپ کو الگ کروں گا۔ کہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب قرآن نے ایک ایک بات لکھی۔ سب سے پہلے جب وہ کشتی پر بیٹھے اور دونوں نے ایک ساتھ دریا عبور کیا، آپ جانتے ہیں جب دریا کے کنارے پہنچنے لگے تو جناب خضر نے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا اور موسیٰ چلائے کہ یہ کیا بات ہے، یہ ہمارا محسن ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ ہمیں دریا عبور کروا رہا ہے۔ اور آپ نے، عجیب بات ہے، امام حسن مجتبی نے جو اپنی صلح کی 13 حکمتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ حکمت بیان کی۔ جب اپنے قریبیوں نے امام حسن مجتبی پر اعتراض کیا اور آپ کے قریبی ساتھی
آپ کو السلام علیک یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرنے لگے کہ آپ پر سلام ہو اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تو آپ نے فرمایا جو کر کے جا رہا ہوں، آسمان نے ان تمام چیزوں پر سایہ نہیں کیا کہ میرا یہ اقدام قیامت تک آنے والی تشیع کے لیے ان سب سے افضل و بہتر ہوگا۔ اور جو تشبیہ دی 13 میں سے ایک جواب اسی کشتی کے ساتھ کہ خضر نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر جناب خضر یہ کام نہ کرتے تو وہ کشتی اس کے صاحب سے لے لی جاتی، اس لیے اسے ناکارہ بنایا کہ حاکم وقت اس کو ناکارہ سمجھ کے اس کشتی کو چھوڑ دے گا اور یہ اس کشتی کے مالک کے بچوں کی روزی کا وسیلہ باقی رہ جائے گا۔ کہ اسی طرح سے میں نے سلو کر کے تشیع کو بچا لیا، میں نے سلو کر کے اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا کے ساتھیوں کا ذخیرہ محفوظ کر لیا۔ اگر صلح حسن نہ ہوتی تو کبھی بھی عاشورہ حسینی کی نوبت نہ آتی۔ تو پہلے مرحلے میں جناب خضر نے سوراخ کیا اور موسیٰ چیخ پڑے، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا اچھا اب میں احتیاط کروں گا، ابھی معاف کر دیں، میں احتیاط کروں گا۔ اور آگے چل کے کیا کیا؟ انطاکیہ وہ بستی جب وہاں سے گزرے، اب اتنے دن سے سفر کر رہے ہیں اور تھکے ہوئے بھوکے پیاسے، تو اہل انطاکیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دو، کچھ پینے کے لیے دے دو، اگر کھانا نہیں دیتے تو پانی دے دو کچھ، لیکن نہ پانی دیا نہ کھانا دیا۔ تو تھکے ہوئے بھوکے پیاسے یہ دونوں جب اس انطاکیہ سے باہر نکلے، قرآن نے بیان کیا تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، بڑے بڑے پتھر۔ اب ایک بھوکے اور پیاسے انسان سے، جیسے آپ روزہ کی حالت میں ہو اور افطار سے پہلے انسان ایک ایک لمحہ گن رہا ہوتا ہے، بعض افراد کھجور پکڑ کے ہاتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آذان کا یا سائرن کا آواز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب تھکے ہارے بھوکے پیاسے موسیٰ کلیم، اور جب کچھ نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، تو اب دکھی دل کے ساتھ بوجھل قدموں کے ساتھ جب شہر سے نکل رہے ہیں، اب آگے کیا آبادی آئے گی، کہاں کھانے کے لیے کچھ ملے گا، پینے کے لیے؟ لیکن باہر نکلے تو بڑے بڑے پتھر، ایک دیوار تھی جو گری ہوئی تھی۔ تو جناب خضر نے کہا موسیٰ یہ پتھر مجھے پکڑاؤ تاکہ یہ دیوار تعمیر کروں۔ 2-4 پتھر پکڑائے، پھر موسیٰ کا پیمانہ سب لبریز ہوا کہ انہوں نے ہمیں نہ کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کے لیے دیا، اور آپ ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ کہ میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ، میں نے نہیں کہا تھا تم تحمل نہیں کر پاؤ گے؟ کہ اب بس ایک موقع اور دیجیے، اب اگر میں بے صبری کا مظاہرہ کروں اور تحمل نہ کر سکوں تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ مجھے خود سے الگ کر دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے چلے اور ایک مقام پر پہنچے جہاں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں سے ایک لڑکے کو قریب بلایا اور بلا کر جناب خضر نے قتل کیا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، یہ خود قرآن ہے، یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ قتل کیا، جب دیکھا کہ ایک بچہ جو کھیل رہا تھا اس سے قتل کیا۔ یہاں پر میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا یہ جناب خضر نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک مختصر جواب دیا، کہا یہاں پر خضر چونکہ جزوی ولایت کے حامل ہیں، ولایت مطلقہ ان 14 کے پاس ہے، لیکن خضر جزوی ولایت رکھتے ہیں، ولایت علی الاطلاق کے حامل نہیں ہے۔ تو چونکہ جزوی ولایت رکھتے ہیں تو یہاں پر خضر نے اپنی ولایت کے اختیارات کو استعمال کیا۔ جزوی ولی کا یہ اختیار ہے کہ جرم کے ظہور سے پہلے آثار جرم کو مشاہدہ کر کے وہ اسے سزا دے سکتا ہے۔ تو ولی علی الاطلاق کا کیا مقام ہے اور ولی علی الاطلاق کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے، یہ سوچ کر پھر امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگا کرے۔ وہ جو باقی 13 کی ولایتوں کا بھی وارث ہے، ولی یہ مطلق خدا، وہ جو ولی علی الاطلاق ہے، تو قتل کیا اپنی ولایت کے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب موسیٰ کا پیمانہ سب لبریز ہوا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ کہ میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب آپ اپنی راہ لیجیے۔ موسیٰ نے کہا اے خضر اب میں بھی اعتراف کرتا ہوں
مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میں مزید آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس مجھے میرے 3 سوالوں کے جواب دیں، میں آپ کی رفع زحمت کروں اور آپ سے الگ ہو جاؤں۔ قرآن نے 3 سوالوں کے جواب دیے۔ آپ 16ویں پارے کے ابتدائی حصہ میں پڑھ لیجئے کہ اللہ نے ان 3 سوالوں کے کیا جواب دیے۔ جناب خضر نے جواب دیے، موسیٰ کو خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئے، اور موسیٰ اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ یہ موسیٰ کلیم ہے۔ اب پہچانیے خضر کون ہے۔ 5 اولی العزم نبیوں میں سے ایک جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب معجزات ہے، یہ خضر، یہ موسیٰ جس ہستی کے ساتھ چند قدم نہ چل سکے اس کا نام خضر ہے۔ خضر کہ موسیٰ جیسے نبی جس شخصیت کے ساتھ چند قدم طے نہ کر سکے اور اسے الگ ہونا پڑے اور اس کا ظرف چھلک جائے، اس ہستی کا نام خضر ہے۔ اور یہی خضر جو موسیٰ جیسے نبیوں کا معلم رہا ہو، جب خود سوالی بن کے پیغمبر گرامی اسلام کے محضر میں حاضر ہو تو پیغمبر خود جواب دینے کے بجائے اپنے 3 سالہ فرزند حسن مجتبیٰ کے سپرد کر دیں کہ ان سے سیکھو۔ تو اب صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج ہے، صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحابہ کرام، سید سجاد نے صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر فرمائی ہے۔ صحابہ کرام ان کی خدمات مسلم ہے، ان کے احسانات مسلم ہے، ان کے وجود سے اسلام کو تقویت ملی۔ ہمارے لاکھوں سلام رسول اسلام کے وفادار صحابہ پر، ہمارے لاکھوں سلام رسول اسلام کے جانثار صحابہ پر، ہمارے کروڑوں سلام رسول اسلام کو قلم دبا دینے والے صحابہ پر، ہمارے لا تعداد سلام رسول زادی کے دروازے کی حرمت کا تقدس کو خیال رکھنے والے صحابہ پر۔ صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اسلام میں جب بات قیادت کی آئے گی، سیادت کی آئے گی، امامت کی آئے گی، رہبری کی آئے گی، تو رہبری میں تقدسات اپنی جگہ پر، لیکن قیادت اور سیادت اور امامت اور رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ صحابہ اپنے ہزاروں احترام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ تشخیص دے سکیں کہ یہ آنے والا کون تھا، اور اسے بعد میں امام الانبیاء سے پوچھنا پڑے کہ یا رسول اللہ بتائیں یہ آنے والا کون تھا، تو جو آنے والے کو نہ پہچان سکے کہ یہ کون تھا اور اسے رسول سے پوچھنا پڑے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جو آنے والے کے ہر سوال کا بے عین ہی رسول کی طرح سے جواب دے، اسے فخر مصطفیٰ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ یہ عزتوں کا قرآن، یہ معرفت کا قرآن 3 سال سے نے پیغمبر نے بھی بتایا، فضائل برائے فضائل نہیں ہے، چونکہ دنیا نے جو ظلم ڈھائے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت پر اور آج بھی ڈھائے جا رہے ہیں، اس لیے پیغمبر نے لازم سمجھا کہ قیامت تک کے لیے تعارفات تاریخ کے اوراق پر ثبت کر دیں۔ اور پیغمبر کے بعد خود امیر المومنین نے ابھی بھی چند سال، 5 سے 6 سال سے نے امام حسن مجتبیٰ کا، اور اب کی دفعہ کچھ یہودی آئے 3 یہودی، اور آ کر امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، احتجاج تبرسی میں یہ روایت موجود ہے، اے علی ہمارے کچھ سوالات ہیں، جواب مطلوب ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا کہ اپنے سوالوں کے جوابات مجھ سے لینے کے بجائے آج میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے لے لو۔ وہ صحابی تھے جو رعایت کر کے خاموش رہے،
ذہن میں چاہے جو سوچاؤ، لیکن اظہار نہیں کیا. لیکن یہودی تھے، ہنسنے لگ گئے، تعجب کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ 5-6 برس کا بچہ بھلا اتنی استعداد رکھتا ہے کہ یہ ہمارے سوالوں کے جواب دے سکے. ابھی ان کی کیفیت اور تمسخر کا لب و لہجہ دیکھتے ہوئے امام حسن مجتبی خود گویا ہوئے اپنے پدر بزرگوار کی گود سے ان یہودیوں کی طرف رخ کیا، اور ان کی اس ہرزہ سرائی کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس تمسخر بھرے لہجے کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پورے جلال کے عالم میں فرمایا، صرف جواب چاہتے ہو یا وہ سوال بھی بتا دوں جو تم لے کے آئے ہو؟ صرف جواب چاہیے یا سوال بھی بتاؤں جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ حیرت سے تکنے لگے، اگر اتنی صلاحیت ہے تو بھلا بتائیں وہ کون سے سوال آتے ہیں؟ فرمایا تم 10 سوال لے کے آئے ہو، اور ان 10 میں سے پہلا سوال یہ لے کے آئے ہو کہ وہ کون سی 10 اشیاء ہیں جن کی تخلیق میں حق تعالی نے شدت کو رکھا، سختی کو رکھا. یہودیوں نے سر جھکائے. ہاں علی کے بیٹے، یہی سوال ہے. جیسی انہوں نے اعتراف کیا، اب اپنے بابا کی گود میں اب تک بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے. احتجاج تبرسی، حسن علی کی گود سے نکل کر کھڑے ہوئے اور علی کا بیٹا علی بن گیا، مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا، باب مدینۃ العلم کا بیٹا باب مدینۃ العلم بن گیا. فرمایا سنو، اللہ نے ان 10 چیزوں میں ان کی تخلیق میں جو شدت اور سختی کو رکھا، ان میں سر فہرست پتھر ہے. اللہ نے پتھر کو خلق کیا اور اس کی تخلیق میں شدت کو رکھا. اور سنو، وَأَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ الْحَدِيدِ الَّذِي يُقْطَعُ بِالْحَجَرِ، اور اللہ نے اس پتھر سے زیادہ سخت لوہے کو بنایا جو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارِ الَّذِي يُذِيبُ الْحَدِيدِ، اور اللہ نے لوہے سے زیادہ سخت آگ کو بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ الَّذِي يُطْفِئُ النَّارِ، اور اللہ نے آگ سے زیادہ سخت پانی کو بنایا جو اس آگ کو بجھا دیتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ السَّحَابُ الَّذِي يَحْمِلُهَا، اور اللہ نے خود پانی سے زیادہ سخت بادل کو بنایا جو اس پانی کو لے کے پھرتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ الرِّيحُ الَّذِي يُرْسِلُهَا، اور اللہ نے اس بادل سے زیادہ سخت اس ہوا کو بنایا جو اس بادل کو حرکت دے کے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ الْمَلَكُ الَّذِي يُرْسِلُهَا، اور اللہ نے ہوا سے زیادہ سخت اس فرشتے کو بنایا جو اس ہوا کو حرکت میں رکھتا ہے. وَأَشَدُّ مِن مَلَكِ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَلَكَ، اور اللہ نے اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت کو بنایا جو اس ملک کو موت دے دے گا. وَأَشَدُّ مِن مَلَكِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ مَلَكَ الْمَوْتِ، اور اللہ نے ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت کو بنایا جو اس ملک الموت کو بھی موت دے دے گی. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَوْتِ، اور اللہ نے موت سے زیادہ سخت اپنے امر کو بنایا جو اس موت کو بھی موت دے دے گا. اور اے یہودیوں سنو، ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہم وہ 14 اللہ کے منتخب افراد ہیں کہ اللہ نے ہر امر کو ہمارے اختیار میں دے دیا. ہم صاحبان امر ہیں. وقت تمام ہوا جو کہ شب میلاد ہے، اور اس کائنات کی کریم ترین ہستی
مانگنے کا وقت ہے تو حضرت کی سخاوت کی بس ایک روایت پڑھو. بہت پہلو تھے حضرت کی شجاعت. امیر شام کا مدینے میں آنا، امام کا خود شام میں جانا، وہ مناظرات، وہ گفتگویں، حضرت کی شخصیت کی دیگر علمی ابعاد، آپ کی شجاعت، آپ کا زہد، آپ کی عبادت، آپ کا مقام. 25 حج پاپے ادا کیے. عربی النسل، حسین گھوڑے رکھنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں مدینہ سے مکہ، مکہ سے واپس مدینہ 25 حج پیدل کیے. اور حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جس کی نگاہ ایک دفعہ آپ کے چہرے پر پڑ جاتی تھی، عطا بن واصل نے لکھا کہ وہ پھر آپ کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا تھا. عطا بن واصل کہتے کہ میں نے پورے عرب میں امام حسن مجتبی سے زیادہ حسین چہرہ نہیں دیکھا. یہاں تک کہ اگر قالین بچھایا جاتا آپ کے گھر کے بیرونی صحن میں تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے یوں جمع ہو جاتے کہ ایک گلی سے گزرنے والوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا، اور اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ مجبوراً امام حسن دوبارہ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے. یہ حسن مجتبی جن کا جمال، جن کا جلال، جن کی ابوت، جن کی ہیبت، کہ حبر الامہ ابن عباس جیسی شخصیت وہ آپ کے نالین اٹھاتے تھے سفر کے دوران. اور مدرک نے ابن عباس سے سوال کیا کہ تو خود اتنی بڑی شخصیت ہے تو امام حسن اور امام حسین کے جوتے اٹھاتا ہے، ان کے کپڑوں کو تہ لگاتا ہے، کہ تجھے کیا معلوم کہ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ اس زمانے میں اس عصر کے محمد مصطفیٰ ہیں، اور اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی خدمت کا شرف حاصل کر سکوں. سعد ابن وقاص جیسے افراد جب امام حسن مجتبی کو چلتے ہوئے دیکھتے، سوار ہوتے تو پیدل ہو جاتے. یہ آپ کا جمال تھا، یہ آپ کی عبادت تھی. ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرنے والے امام حسن مجتبی، وہ چونکہ وقت دعا ہے اس لیے سخاوت، اور سخاوت سے متعلق کیا جملہ ارشاد فرمایا، حضرت کا کیا جملہ ہے؟ فرمایا سخاوت. یہ امام حسن کا جملہ ہے. اب پورے اطمینان سے اسے نقل کر سکتے ہیں. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک چیز کہ معصوم کے ساتھ، امام کے ساتھ ایسی بات منسوب کرنا کہ انہوں نے نہ کہی ہو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں پورے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ جو عرض کر رہا ہوں یہ امام حسن مجتبی کا جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ سخاوت ایسا وصف ہے جو انسان کو دشمنوں کی نگاہ میں بھی محبوب بنا دیتا ہے. اور کیسے عطا کرتے تھے؟ شعراء کو، ادیب کو، مرثیہ کہنے والے کو، یا اس طرح سے منقبت کہنے والے کو 1000 درہم نشاور کر دیتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ کے قریبی عزیز نے کہا کہ آپ نے اس شاعر کو یہ 1,00,000 درہم اٹھا کے دے دی، درحال کہ یہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی سے متعلق بھی حجب لکھ دیتا ہے، کسی کی مذمت میں اشعار لکھ دیتا ہے، اور آپ نے اٹھا کر اتنی بڑی رقم دے دی. تو امام نے فرمایا کیا تم نے نہیں کہا کہ یہ تو کسی کی بھی اہانت کر دیتا ہے بیٹھے بیٹھے؟ کہاں میں نے ابھی کہا ہے. تو کہا کہ وہ مال جو اپنی شخصیت کے تحفظ میں خرچ کیا جائے، کیا اس سے بہترین مصرف ہو سکتا ہے مال کا؟ یہ تو نے خود بتایا کہ یہ تو بیٹھے بیٹھے دوسروں کی توہین کر دیتا ہے. تو پھر وہ مال جو انسان کی عزت کے تحفظ میں صرف ہو، کیا اس سے بہتر مصرف بھی ہو سکتا ہے مال کا؟ کہ نہیں ہو سکتا. کہا پھر کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ جو گیا وہ برمحل گیا. زندگی میں امام نے 3 مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور فرمایا جو مال ہے یہ میں راہ خدا میں اثار کر رہا ہوں، انفاق کر رہا ہوں. لوگ آئے اور جب تک اس گھر کی آخری چیز نہ اٹھا لی گئی حضرت نے دوبارہ گھر کے اندر قدم نہیں رکھا. 3 مرتبہ اپنی زندگی میں، اور 2 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال راہ خدا میں دیا. اور کیا عطا ہے، کیا جود و سخا ہے. عجیب واقعات ہے. آنے والے کو 30,000 درہم دیے اور وہ بڑی مقدار بن گئی. تو کہا کہ تم کمزور ہو، شاید تم سے اتنی یہ درہم و دینار اٹھائے نہ جا سکے، جو کسی کو لے آؤ جو اٹھا کے لے جا سکے. تو وہ کسی اور کو لے کے آیا، جوان کو، کہ 3,000 درہم کا بوجھ اٹھا سکے. تو وہ جو اٹھانے کے لیے آیا اسے اپنی ابا اتار کے دی کہ یہ اٹھانے کی اجرت ہے، اس سے نہ لینا.
کریم اہل بیت لقب ہے امام حسن کا، چونکہ مانگنے کا وقت آیا ہے۔ آخر اس جشن کا مقصد کیا ہے؟ اس ہستی کی بارگاہ میں، اس ہستی کے وسیلے سے، بقول یہ ظاہراً محسن نقوی شہید کا شعر ہے کہ ستارے حصول رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا۔ کتنی وسعت ہے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ سجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زمانے میں حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے، اور حصول رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس کریم ہستی کے دسترخوان پہ جمع ہے، وقت دعا ہے، ہزاروں باتیں چھوڑتے ہوئے جو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، گزر رہے ہیں ایک سفر میں، اور ایک باغ میں سے گزر ہوا، دیکھا ایک حبشی غلام، شیخ رازی آل یاسین نے اپنی کتاب صلح الحسن میں یہ روایت تحریر کی، 10 کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ گزر رہے ہیں، ایک حبشی غلام ہے، کھانا کھا رہے اور کیا کر رہا ہے؟ ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اپنے قریب میں بیٹھے ہوئے کتے کو پھینک دیتا، پھر ایک لقمہ خود کھاتا ہے، پھر ایک لقمہ اسے پھینک دیتا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کچھ لمحے کھڑے ہو کر اس کا یہ عمل مشاہدہ کیا، پھر آگے بڑھے اور اس حبشی غلام سے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ خود کھاؤ، یہ کتے کو ایک لقمہ پھینکتے ہو پھر ایک خود کھاتے ہو، کہاں سے سیکھا؟ کس نے یہ سکھایا تمہیں؟ کہ کسی سے نہیں سیکھا، خود کرتا ہوں۔ کہ خود کیوں کرتے ہو؟ کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور یہ بے زبان جو مجھ سے مانگ نہیں سکتا اسے محروم رکھوں، اس لیے ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک اسے دیتا ہوں۔ کہ جاؤ جا کے اپنے مالک کو بلا کے لاؤ۔ یہ غلام گیا، مالک کو بلا کے لایا۔ جب اس غلام کا مالک آ گیا، امام مجتبیٰ نے فرمایا کیا تم اس غلام کو بیچو گے؟ کہ یہ بڑا لائق اور وفادار ہے۔ فرمایا نہ، مجھے یہ غلام چاہیے، تم 2 برابر قیمت رکھ لو۔ کہا میں تیار ہوں۔ 2 برابر قیمت دے کر امام مجتبیٰ نے یہ غلام خریدا۔ پھر فرمایا کیا یہ باغ بیچو گے؟ کہ یہ باغ میرے آباء و اجداد کی یادگار ہے اور بہت پھل دیتا ہے اور مجھے عزیز ہے، میں یہ بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ فرمایا زیادہ قیمت لے لو۔ یہاں تک کہ زیادہ قیمت دے کر باغ کے مالک کو راضی کیا اور اس نے بیچ دیا۔ غلام بھی خریدا، باغ بھی خریدا، اور خریدنے کے بعد اب رخ کیا اس غلام کی طرف اور فرمایا سنو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، اور یہ باغ جہاں تم کام کرتے تھے یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، یہ تمہارا ہے۔ اب دوبارہ زندگی میں کسی کی غلامی اختیار نہ کرنا، آج سے تم آزاد ہو اور یہ سارا باغ تمہارا ہے۔ حیرت سے اس غلام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اتنی بڑی عنایت، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ کہ کچھ دیر پہلے جو تم کام انجام دے رہے تھے، اس کام کی اہمیت حسن مجتبیٰ کی نگاہ میں کم از کم اتنی بنتی ہے کہ وہ تجھے یہ صلہ دے۔ کسے صلہ دے رہے ہیں؟ ایک اجنبی غلام ہے۔ تو آج کی شب میں جو عشق حسن مجتبیٰ میں دن بھر روزے کے باوجود جبکہ جسم آرام کی طلب میں ہے، گھروں کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھے، تو جو کسی راہگیر کو، ایک اجنبی غلام کو محروم نہیں رکھ رہا، تو کیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عشاق کو محروم رکھیں گے؟ نہ، شب عطا ہے۔ آج کی شب حسن مجتبیٰ کی بارگاہ سے لینے کی شب ہے۔ آج کی شب افضلیت میں شب قدر کی برابری کی شب۔ وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت فرزند فاطمہ زہرا کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔